مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے، احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں، یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضاء کا بعد میں حکم دیتے تھے، اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے، پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی، لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے، وہ آپ نے بعد میں قضاء دینی ہے۔ لہٰذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو پتا ہوتا ہے، وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے، وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے، تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے۔ یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے، اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی، تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی، تسلی سے سحری کریں، اس کے بعد آپ غسل اتاریں۔ جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا، کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا ہے نائٹ فال کی وجہ سے، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا، وہ روزہ توڑ دے گا۔ اور نمبر 3، وہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پیریڈ شروع ہوں گے آٹومیٹکلی ان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کریں گے، یہ وہ گناہ والے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور نمبر 4، اگر کوئی شخص غلط طریقے سے، یعنی مردوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، مسٹربیشن والا ایشو کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرے گا، جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اب تو غلام نہیں ملتے، ادروائز 60 روزے رکھے گا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا، اور ظاہر ہے یہ اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے۔ تو یہ کفارہ، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے۔ بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا۔ حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا، جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا۔ اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے، کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں پلنٹی واقعی ہونی چاہیے۔ اس میں تو چلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو گئی، کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی، اسے روزہ توڑنا پڑ گیا، مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے، اس کی سزا وہ نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا۔ البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے، اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے، اسے وہ 60 روزوں والا جو پینلٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا۔ اگر کسی نے ماسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے، اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے کب کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی، جو اگلا شعبان آنے والا ہے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی،
اور اس کی ریزن یہ تھی، انہوں نے خود بیان کر دی، نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے، چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں، تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی، ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں، مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں، تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، یہ قضا روزے الگ سے ہیں۔ تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں، آپ کی مرضی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی۔ اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں دی تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ البتہ سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا، روزے کی قضا بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا، جو قرآن میں ہے مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا، وہ بھی دے گا۔ اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی۔ کہ میت کی طرف سے یا کسی بیمار شخص کی طرف سے کوئی دوسرا روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا بھائی۔ بیمار کی طرف سے آپ نے فدیہ دینا ہوگا، جو قرآن میں رپورٹ ہوا، مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا۔ بیماری کے عالم میں جو روزے چھوٹ جائیں اور خدا نخواستہ بعد میں آپ کے قریبی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوگی تو وہ ڈیتھ سے پہلے جتنے اس کے روزے تھے ان کا آپ فدیہ دیں گے۔ بعض قریبی رشتہ دار کہتے ہیں چلے ہم رکھ لیں گے، وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، بالکل حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کا فہم یہ نہیں ہے۔ وہ بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں وہ ان روزوں سے متعلق ہیں جو منت کے روزے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے ذمہ منت کے روزے ہیں نا تو اس کا قریبی رشتہ دار ان روزوں کو رکھے تاکہ وہ منت پوری کرے۔ وہ صرف روزے نہیں ہیں، منت کا عمرہ ہے، نظر و نیاز ہے، حج ہے، وہ قریبی رشتہ دار کو چاہیے اس کی طرف سے ادا کرے۔ لیکن جو فرض روزے ہیں ان کے بارے میں حکم نہیں، ان کے لیے فدیہ دے لینا کافی ہے۔ روزے میں استنجے کا طریقہ، جس کی صرف اب میمز ہی بنتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی اتنی خدمات ہیں، اوے آپ کے بزرگوں کو تو بیسک جو فزکس ہے وہ بھی نہیں آتی تھی۔ وہ آپ نے ان کے حنفی علماء کی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے بزرگوں نے مسائل لکھے ہیں، یہ ان بیچاروں پہ غصہ نہ کھائیں، کام سارا پرانے بزرگوں نے ڈالا ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جی آپ نے زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا، اور اگر آپ نے یہ کیا تو وہ معدے میں پہنچ جانے کا اندیشہ ہے۔ میرے بھائی موٹر لگا کے بھی پانی چڑھایا جائے نا تب بھی معدے تک نہیں پہنچتا، اتنا مشکل پروسیس ہے وہ۔ معدے کے بعد چھوٹی آنت ہے، پھر بڑی آنت ہے، اور پھر جا کے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ معدے میں کہاں سے پہنچنے کا اندیشہ ہے؟ اس کا مطلب ہے انہیں کوئی بیسک سائنس کا، بیولوجی کا علم ہی کوئی نہیں تھا، اور لوگ پھر اتنی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ او بھائی روزے میں بھی استنجا اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح عام حالت میں، جب تک مکمل طور پہ چکنائی دور نہ ہو آپ کا استنجا درست نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس میں آپ نے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں لینی، کوئی پانی نہیں چڑھے گا اوپر، پانی انڈر گریوٹی نیچے آتا ہے، اوپر نہیں چڑھتا۔ یہ الٹے لٹک کے تو نہیں استنجا کہیں کرتے۔ اور میں ان کے علماء کو، ان کے بزرگان دین کو بھی کہوں گا کہ الٹے بھی اگر لٹک کے استنجا کریں نا تب بھی پانی معدے تک نہیں پہنچ سکتا، جو مرضی کر لیں۔ یہ میں باتیں اس لیے کروں آپ کے دماغ کھولوں، آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے دین کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا مسائل لوگوں کو بتائے میں۔ تو استنجے میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، استنجا کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ کسی کا روزہ توڑ دے۔ کیا رمضان میں یا روزے کی حالت میں شادی اور نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کھانے پینے والا معاملہ افطار کے بعد ہوگا۔ اور عموماً رمضان میں اس طرح کے جو فنکشن ہے وہ رات کے وقت میں ہوتے ہیں، ضرور کریں۔ لیکن جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے اس کے لیے ضرور امتحان ہے۔ اگر رمضان میں آپ رخصتی کروا دیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ ان کے لیے روزوں میں ایک آزمائش شروع ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ نکاح تک تو ضرور رکھیں، باقی جو رخصتی والا معاملہ ہے وہ رمضان کے بعد ہی کریں۔ یہ میں شرعی مسئلہ آپ کو نہیں بتا رہا، میں مشورتاً کہہ رہا ہوں۔ شریعت میں کوئی پابندی نہیں، رمضان میں رخصتی ہو سکتی ہے، اگر میاں بیوی اللہ کی حدوں کا خیال رکھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ روزے میں میک اپ کرنا،
یہ عموماً ہماری سسٹرز کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ جی روزے کی حالت میں ہمیں کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا پڑ جائے. عموماً تو اب تو محفل نعت میں بھی جو عورتیں ہیں وہ بھی میک اپ کر کے گئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہم کوئی شرعی گرفت نہیں لگاتے. عورتیں اگر عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی, میک اپ کر سکتی ہیں. نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. میک اپ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی سرخی استعمال کرتا ہے تو اب سرخی ظاہر ہے وہ حلق سے نیچے تو نہیں اتر گئی, تو اس میں شرعی گرفت نہیں. البتہ وضو کا ضرور اہتمام پھر آپ نے کرنا ہے, وضو پہلے کر لیں, کیونکہ اگر آپ نے وضو کے دوران آپ کو تو سرخی یا پاؤڈر وغیرہ ریموو کرنا پڑے گا, ادروائز تو کھال گیلی نہیں ہوگی. لہذا پہلے ہی آپ وضو کر کے تو پھر میک اپ کر لیں. اور اگر زیادہ لیٹ ہونے کا خدشہ ہے تو نمازوں کو جمع کر لیں, ظہر اثر کو, مغرب عشاء گھر آ کے پڑھ لیں. سحری کیے بغیر 8 پیرا روزہ رکھنا بالکل جائز ہے, کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے تو 8 پیرے روزے نفلی بھی رکھے ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم روزہ رکھیں گے پھر, اور اگر مل جاتی تو افطار کر لیتے. لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے کہ فجر سے لے کے آپ نے اس ناشتے کے ٹائم تک کوئی چیز کھائی پی نہ ہو. اگر کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ لیٹ اٹھا اور وہ روزہ نبھا سکتا تھا, جس طرح ہمارے ساتھ 1-2 حادثے تو ہر رمضان میں بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے روزہ رکھ لیں. اگر نہیں رکھنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں, روزہ چھوڑ دیں, بعد میں ایک روزے کی قضا آپ دے لیں, اس میں آپ کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ نے لازمی 8 پیرا روزہ رکھنا ہے. وہ تو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کیا کی, حالانکہ کیا سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو خود بخود آ جائے, لیکن بعد میں آپ نے افطار کر لیا, اس لیے کہ وہ پھر کمزوری والا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص نبھا سکتا ہے وہ ضرور نبھائے, لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کریں گے آپ. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ ہمارا اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق جو ہے وہ سحری کا ہے. نبی علیہ السلام نے سحری کو حکم دیا ہے کہ آپ نے کرنی ہے. سحری اتنی برکت والا کھانا ہے, بلکہ بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب سحری کرتے تو کہتے آؤ برکت والے کھانے کی طرف. آپ تھوڑا سا بھی صبح کھا لینا آپ کا روزہ نکل جاتا ہے, ایک نفسیاتی طور پہ بھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی رکھی ہوئی ہے. بہرحال 8 پیرا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں. رہا مسئلہ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے روزے کی نیت کرے, تو نیت آپ کی رات کو ہوتی ہے. رمضان کی پہلی رات ہی ہر مسلمان کی نیت ہے کہ اس نے سارے روزے رکھنے ہیں. ہاں, تو اس لیے نیت اس میں اب کوئی شرط نہیں رہی ہے, نیت آلریڈی تھی. آپ اذانوں کے وقت آنکھ کھلی آپ کی, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے روزے کی نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے کرے, تو اب تو فجر کا وقت داخل ہو گیا. بھائی نیت آپ کی رات کو تھی, وہ زبان سے نہیں کرنی ہوتی, نہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے کرنی ہوتی ہے. آپ 8 پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں. قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کیا قرات کر سکتے ہیں قیام اللیل میں, یا پیچھے سن سکتے ہیں؟ بالکل. صحیح بخاری میں زکوان تابعی تھا جو غلام تھا سیدہ عائشہ کا, وہ انہیں قیام اللیل کرواتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. ظاہر ہے اس زمانے میں قرآن کتابی شکل میں تو ایک جگہ نہیں تھا, یعنی کچھ اوراق وہ پکڑ کے کرواتا تھا, پھر ظاہر ہے سلام پھیرنے کے بعد دوسرے اوراق. اس طرح کا قرآن تو ان کے پاس اس وقت کاغذ والا معاملہ تو نہیں تھا. بہرحال یہ حدیث امام بخاری نے تعلیقاً لی ہے, اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے. اس میں تو کئی اصحاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیچھے سامع کے طور پہ بھی مصحف اٹھاتے تھے. بعض اس کو دیکھ کے پڑھاتے تھے, بعض پیچھے سے سامع کے طور پہ بھی اٹھاتے تھے, اور اس سے کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی. اور جو نان عربک ہے ان کو میں کہوں گا کہ آپ اسمارٹ فون میں ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے, یہ نہ بیچ میں آپ میسج اپنے چیک کرتے رہیں, ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں اور ساتھ ترجمہ بھی کھولیں تاکہ قرآن پورا کور ہو. 1 مہینے میں پورا قرآن کور آپ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ یعنی دل میں ہی نیچے عربی کے نیچے اردو بھی دیکھتے جائیں. اتنا ٹائم مل جاتا ہے جہاں پہ آہستہ آواز میں لوگ قرات زیادہ رفتار نہیں ہوتی, تو اپنا قرآن کو اس طریقے سے کور کریں, اور یہ لازمی کریں. ادروائز یہ آپ کا چانس پھر مس ہو جائے گا. خالی عربی سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں, اور اس میں بھی صرف یا علمون تعلمون کا تو کوئی فائدہ نہیں.